نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی دعوت دے تو جتنے لوگ اس دعوت پر نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی ہو۔ یعنی کہ ایک جو ہے، جو داعی ہے، جو دعوت دے رہا ہے نیکی کی طرف، اس کی دعوت پر لبیک کہہ کے بہت سارے لوگوں نے نیکی شروع کر دی، تو ان سب نیکی کرنے والوں کا اجر اس کو ملے گا، اور جو نیکیاں کر رہے ہیں اپنا اپنا اجر تو ان کو ملے گا ہی۔ اور اس کے برعکس جس نے لوگوں کو گمراہی یا گناہ کی طرف بلایا تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے گناہ میں مبتلا ہوئے ان سب کے گناہوں کے برابر اس کو گناہ ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی ہو۔ اب جیسے نیکی کی ہم نے بات کی، ویسے گناہوں کو دیکھیں کہ جس معاشرے میں گناہ گاروں کی اکثریت ہو وہاں اگر کوئی نیکی کی آواز اٹھاتا بھی ہے تو اس کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی کام اچھا یا برا ٹیم ورک کے بغیر پھیل نہیں سکتا۔ لیکن ہو نہیں سکتا کی بات نہیں کر رہے، ہم پھیلنے کی بات کر رہے ہیں، ہم پروپیگیشن کی بات کر رہے ہیں۔ گناہ ثواب انفرادی طور پہ ہو تو سکتا ہے، لیکن ٹیم ورک کے بغیر، اجتماعی کوشش کے بغیر پھیل نہیں سکتی برائی نہ نیکی، جب تک کہ بہت سارے لوگ نہ ہوں۔ کوئی اسپانسر کرنے والا چاہیے، کوئی ٹکٹ لینے والا چاہیے، کوئی دیکھنے والا چاہیے، اور جو جس گناہ میں جتنا اپنا حصہ، اپنا کنٹریبیوشن ڈالتا ہے اتنے ہی درجے کا وہ گناہ گار ہے۔ تو آپ دیکھیں آیت کے اس ٹکڑے نے ہر مسلمان کو ایک سپاہی، ایک مجاہد بنا کر کھڑا کر دیا ہے، جو صرف اللہ کی خاطر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، کوئی دنیا کی عدالتوں کی خاطر نہیں، دنیا کی عدالت سے ڈر کے نہیں، اللہ کی عدالت سے ڈر کے، دنیا کی پولیس سے ڈر کے نہیں، بلکہ اللہ سے ڈر کے اپنا یہ فرض سمجھ کے اس بات کو انجام دیتا ہے کہ مجھے نیکی میں دوسروں کی مدد کرنی ہے اور برائیوں میں مدد نہیں کرنی۔ صرف جب حکومت کا کام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکیوں کو فروغ دے گی اور برائیوں کو روکے گی، تو حکومتیں یہ کام کر نہیں سکتی۔ بہترین دنیا میں حکومتیں ہیں لیکن برائیاں بھی بے تحاشا وہاں پھیل رہی ہیں، اس لیے کہ لوگ ہوتے ہیں کروڑوں کروڑ، حکومت میں ہوتے ہیں چند ہزار یا چند لاکھ، تو وہ چند ہزار چند لاکھ کروڑہ کروڑ پر قابو نہیں پا سکتے۔ جب تک ہر شخص کے اپنے اندر یہ احساس نہ جاگ جائے کہ میرا ذاتی اخلاقی فرض ہے کہ میں یہ کام کروں اور برائیوں سے روکوں، نیکیوں میں تعاون کروں، ہر فرد کو یہ کام کرنا ہے۔ اور تعاون کے اندر آپ دیکھیے یہ شرط نہیں لگائی کہ تم صرف مسلمانوں ہی سے نیکیوں میں تعاون کرنا، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تم آپس میں تعاون کرو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ ایک مسلمان ہے اور وہ برائی کا کام کر رہا ہے تو ہرگز تعاون نہیں کرنا اس کے ساتھ، اور کوئی غیر مسلم ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے، آپ تعاون کیجئے اس کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی ساتھ تقوی کی بھی ہدایت دے دی کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کر کے رکھنا، وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہو سکتا ہے گناہوں کو فروغ دینے میں، گناہوں کو پروموٹ کرنے میں دنیا میں تمہیں کوئی سزا نہ ملے، لیکن اللہ کے پاس تو جاؤ گے نا، اللہ تو حساب لے لے گا۔ آگے آیت نمبر 3 طویل آیت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ شریعت کا حکم یہاں پر آ رہا ہے، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا مردار۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ مردار حرام ہے، کسی بیماری سے مر گیا یا طبعی موت مر گیا یا شرعی طور پہ ذبح نہ کیا گیا جانور، 3 چیزیں ہو گئی نا، نیچرل ڈیتھ، طبعی موت مر گیا، کوئی بیماری ہو گئی، النس، جیسے برڈ فلو پھیلا ہوا ہے آج کل، اس کے تحت اگر کوئی برڈ جو ہے یا کوئی مرغی اگر مرتی ہے تو وہ میتتہ کی کیٹیگری میں جائے گی۔ 2 چیزیں یہ ہو گئیں۔ تیسری چیز جو میتتہ کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ یہ کہ شرعی طور پہ جانور کو ذبح نہ کیا گیا ہو، تو وہ بھی میتتہ کی کیٹیگری میں جاتا ہے۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ خون میں بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں، بلکہ اگر آپ نے بائیو کیمسٹری پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو ڈفرینٹ کلچرز بنائے جاتے ہیں، اسے بلڈ کلچر بھی بنایا جاتا ہے نا۔ اب بلڈ کلچر بہت اعلیٰ کلچر ہوتا ہے جس میں بیکٹیریا تیزی کے ساتھ ملٹی پلائی ہوتے ہیں،
تو خون کے اندر چونکہ بہت زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، اس کے پینے سے بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا خون کو منع کیا گیا کہ خون بھی تم پہ حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت، لحم الخنزیر سور کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ گوشت، چربی، ہر چیز اس کی حرام ہے سوائے اس کے بالوں کے۔ بالوں کو بٹ کر رسی وغیرہ بنائی جا سکتی ہے اور کوئی اور چیز اس کی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اہلا ہلال سے لفظ بنا ہے۔ ہلا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، ہا ہلکا والا ہا، دو چشمی ہا، لام لام، اس کا مطلب ہوتا ہے پکار اٹھنا۔ چاند کو بھی ہلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ شروع تاریخوں کا چاند دیکھ کے اکثر لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا۔ پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے شروع تاریخوں کے چاند کے اندر اٹریکشن کشش رکھی ہے کہ دیکھ کر مسکراہٹ ضرور آتی ہے۔ اس قدر خوش ہو کے ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو چاند نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہر مہینے آتا ہے لیکن ہر مہینے اچھا لگتا ہے۔ تو لوگ پکار اٹھتے ہیں شروع تاریخوں کے چاند کو دیکھ کر، اسی لیے اس کو ہلال بھی کہا جاتا ہے۔ تو مراد ہے یہاں پر پکارنا نام غیر اللہ کا، یعنی ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا تو یہ کھلا شرک ہو گیا، تو وہ بھی جانور نہیں کھایا جا سکتا، حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے گوتم بدھ کے نام پر، یا ذبح کرتا ہے لکشمی دیوی کے نام پر، یا کالی مائی کے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں فلاں جانور، تو وہ حرام کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ والمنخنقۃ، وہ جو گلا گھٹ کر ہلاک ہو جائے۔ منخنقہ، خا نون قاف اس کا مادہ ہے، مطلب ہے گلا گھٹ جانا۔ جو گلوبن پہنا جاتا ہے، چوکر کہتے ہی چوکر ہیں اس کو، عربی میں اس کو المخنقہ کہا جاتا ہے، چوکر ہے نا، وہ گلے کے اندر پہنا جاتا ہے۔ تو وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، سفوکیشن کی وجہ سے مر جائے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں کھایا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے جسم کے اندر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندرونی اعضاء، اس کے انٹرنل آرگنز متاثر ہوتے ہیں۔ والموقوذۃ، یا چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور۔ موقوذہ، واو قاف ذال اس کا مادہ ہے، کسی کند یا بلنٹ ہتھیار سے مارا جائے جو جانور، جیسے اندر اس کا خون جو ہے کویگولیٹ ہو جائے، یا کہیں اس طرح سے اس کو زخم لگے جس کی وجہ سے وہ مر جائے۔ وقذہ کا مطلب ہوتا ہے سخت چوٹ لگنا، جانور شوق میں چلا جائے، کوئی مہلک ضرب ہے جو اس کو لگائی جائے جس سے وہ مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، متردیۃ یا بلندی سے گر کر مرا ہوا، را دال یا اس کا مادہ ہے، بلندی سے نیچے گرے، مثال کے طور پہ کسی نے شکار کیا جانور کا، وہ جانور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا تھا، اوپر سے نیچے گر گیا اور نیچے گرنے کی وجہ سے مرا، وہ بھی نہیں کھایا جا سکتا، حرام کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ یا مثال کے طور پہ جانور کہیں کھڑا ہے اور ایک دم گڑھے میں گر پڑے، بہت گہرا گڑھا ہو، کوئی ڈچ ہو اور ڈچ میں گر کے مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، یا ٹکر کھا کر مرا ہوا، نطیحہ نون طا ہا اس کا مادہ ہے، ٹکر کھا کے کوئی جانور مرا یعنی کہ بہت شوق اس کو لگا، کوئی سپلین اندر پھٹ گئی، پینکریس اگر پھٹ گئی، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ اندر جسم میں پھٹ جائیں اور وہ چیزیں جسم میں پھیل جائیں تو چانسز ہوتے ہیں زہر پھیلنے کے، لہٰذا اس کو بھی منع کیا گیا کہ نطیحۃ، ٹکر کھا کر مرا ہوا جانور، گاڑی سے ٹکر ہو گئی جانور مر گیا، گائے بکری، وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ وما اکل السبع، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، کسی شیر نے یا چیتے نے یا بھیڑیے نے اس کو زخمی کیا اور پھر وہ مر گیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں یہ دوسرے جانوروں کو اپنے دانتوں سے، اپنے ناخنوں سے زخمی کرتے ہیں، تو جانوروں کے دانتوں کے اندر اور تھوک کے اندر بہت سے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، تو لہٰذا منع کیا گیا کہ وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ ایک شرط ہے، اور یہ شرط کس کے ساتھ ہے؟ منخنقۃ، موقوذۃ، متردیۃ، نطیحۃ، وما اکل السبع، ان کے ساتھ یہ شرط ہے، یہ شروع کی کیٹیگری کے ساتھ نہیں ہے۔
میتتو دم لحم الخنزیر اہل لغیر اللہ اس سے مستثنا ہے. آگے کس کا ذکر ہے؟ ان کا ذکر جن کا ہم نے ابھی پڑھا کہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ الا ما ذکیتم سوائے اس کے جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو. یہ باقی جو آخری کیٹیگریز ہیں اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے. ذکیتم ذال سے یہ لفظ آیا ہے. مراد ہے کہ کوئی جانور ہے جو اوپر سے نیچے گرا یا درندے نے اس کو پھاڑا یا اس کو ٹکر لگی یا اس کو چوٹ لگی یا جو بھی ہوا، پھر تم نے اس کو دیکھا تو وہ جانور زندہ تھا. اور نشانی کیا ہے جانور کے زندہ ہونے کی؟ دم ہلے یا آنکھیں ہلیں. اس کی دم ہلے یا اس کی آنکھیں ہلیں. ایسے میں تم نے جانور کو پا لیا اور تم نے اس کو ذبح کر لیا شرعی طریقے سے، اب وہ تمہارے لیے حلال ہے. رکھی ذال سے جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پورے انجام کو پہنچا دینا. اور یہ خاص طریقہ ہے اسلام میں جس کو شرعی طور پہ ذبح کرنے کا طریقہ کہا جاتا ہے. ذبیحہ خاص جگہ سے گلا کاٹا جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ دماغ کام کرتا رہتا ہے اور خون جو ہے وہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے. یہ تقریباً پین لیس طریقہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا. سارا خون اس کا جسم سے نکل جاتا ہے. تجربہ بھی کیا گیا کہ ایک جانور جس کو کہ ذبح کیا گیا شرعی طریقے سے، اس کا گوشت رکھا گیا، اس کا گوشت زیادہ دیر میں سڑا، دیر میں خراب ہوا. اور ایک جانور جس کو جھٹکے سے مارا گیا، جو جھٹکے والا جانور تھا، بولٹ سٹننگ میتھڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس جانور کے گوشت کے اندر خون سارا رہ جاتا ہے، وہ گوشت جلدی سڑ گیا، جلدی خراب ہو گیا. اب اس کے اوپر بھی بہت لیدے ہوئی ہے ذبح کرنے کے اسلامی طریقے پر کہ یہ تو بہت زیادہ ظلم ہے جانوروں کے اوپر اور اینیمل رائٹس کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سٹننگ کریں گے جانوروں کی. بولٹ سٹننگ میتھڈ کہا جاتا ہے. جانور کو خاص جگہ پر ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے جس سے وہ جانور مر جاتا ہے. اس کو مرسی کلنگ کہتے ہیں کہ یہ مرسی کلنگ ہے. جھٹکا کہا جاتا ہے نا، جھٹکے کا گوشت، یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ نہیں کھایا جا سکتا. اب بہت اس پہ جب لیدے ہوئی اور کہا کہ نہیں اسلام نے تو بہت بے رحمی کا طریقہ بتایا ہے اور ہم مرسی کلنگ کریں گے، تو اس پر ایک تجربہ بھی کیا گیا. جرمنی میں 2 پروفیسرز تھے، پروفیسر شلٹس اینڈ پروفیسر ہازم، ان کا نام آتا ہے HAAZIM. ہینوور یونیورسٹی جرمنی سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے تجربہ کیا، 2 جانوروں کو لیا، ایک کو ذبح کے لیے رکھا اور ایک کو جھٹکے سے مارنے کے لیے انہوں نے رکھا. اس سے پہلے کہ ذبح کیا جائے یا جھٹکے سے اس جانور کو ختم کیا جائے، انہوں نے اس کا ECG لینے کا انتظام کیا اور EEG لینے کا انتظام کیا، الیکٹرو انسیفلوگراف لینے کا انتظام کیا، اور الیکٹروکارڈیوگرام اسکل کے اندر الیکٹروڈز امپلانٹ کر دیے جانور کے. جب اسلامی طریقے سے ذبح کیا جانور کو، تو پہلے 3 سیکنڈز کے اندر کوئی تکلیف کا احساس ریکارڈ نہیں ہوا. باقی 3 سیکنڈز کے اندر جانور گہری نیند میں چلا گیا، اور جو EEG تھا اس نے کوئی تکلیف ریکارڈ نہیں کی. نو پین ان دا برین، کوئی ویوز نہیں آئیں جس سے یہ پتا چلے کہ دماغ کے اندر تکلیف محسوس کی جا رہی ہے. دل دھڑکتا رہا اتنے عرصے میں، یعنی دماغ کی تو یہ حالت تھی، دل لیکن اپنی جگہ دھڑک رہا تھا. اور ریفلیکس ایکشن کے طور پہ باڈی کے اندر اسپیزمز آ رہے تھے، جسم کے اندر ایک طرح کا ارتعاش پیدا ہوا، اور جتنا خون تھا وہ جسم نے نکال کر باہر پھینک دیا. دل دھڑکتا رہا. جیسے آپ دیکھیں کہیں آپ کی انگلی کٹ جاتی ہے تو کتنا خون نکلتا ہے نا، اس میں سے ایک ہی سسٹم ہے کہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو خون تو نکلا لیکن تکلیف کا احساس نہ ہونے پایا. اب جو دوسرا طریقہ تھا بولٹ سٹننگ میتھڈ، اس میں پہلے 3 سیکنڈز کے اندر تو کوئی تکلیف ریکارڈ نہیں کی گئی جانور کے دماغ کے اندر. اس کے بعد جو EEG تھا اس نے سیویئر پین ریکارڈ کیا کہ جانور شدید تکلیف سے دوچار ہے. لیکن اس عرصے میں دل نے دھڑکنا بند کر دیا تھا، دل نہیں دھڑک رہا تھا، تو خون سارے کا سارا جسم میں رہ گیا. تو نظر کیا آ رہا ہوتا ہے شرعی طور پہ ذبح کرنے میں کہ جانور تڑپ رہا ہے، اس کا تڑپنا دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے اس کو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن بولٹ سٹننگ میتھڈ میں جانور کا جسم بالکل ساکت ہوتا ہے
اور اس کا جسم جو ساکت ہوتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا، لیکن بہرحال وہ تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ جو الرحمن ہے، جس کے نام پر جانور ذبح کیا جا رہا ہے، ایک جاندار کی جان لی جا رہی ہے اللہ کے نام پر، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے رحمی کا طریقہ بتائے اور اللہ تعالیٰ ایسا طریقہ بتائے جس سے کہ جانور کو اذیت ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ تم جب ذبح بھی کرو جانور کو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، یعنی کند چھری سے ذبح مت کرو جانور کو، تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ کم سے کم تکلیف کا اس کو احساس ہو۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، الا ما ذکیتم، وہ جانور جس کو تم زندہ پا کر ذبح کر لو تو تمہارے لیے حلال ہے۔ اور آگے پھر فرمایا جو کیٹیگری آ رہی ہے حرام کی، وما ذبح علی النصب، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یہ الگ کیٹیگری کے طور پہ یہاں بیان کیا گیا۔ نصب کے لفظ کو پہلے سمجھ لیجئے۔ نصب کچھ پتھر ہوا کرتے تھے جو زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کے پاس پڑے ہوتے تھے۔ ان پتھروں پر لوگ اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور ان کی نیت، ان کا انٹینشن یہ ہوتا تھا کہ ہم کو فلاں دیوی یا فلاں دیوتا کی خوشنودی چاہیے، لہٰذا اس خاص مقام پر لا کر جانور کو ذبح کیا جاتا تھا۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ پتھر وہاں سے ہٹوا دیے۔ اب دیکھیں، اگر غیر اللہ کا نام لینے سے جانور حرام ہوتا صرف، تو وہ تو گزر ہی چکا، پڑھا ہے ہم نے یہاں پر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ تو کیٹیگری آ چکی، تو یہ وما ذبح علی النصب کا الگ سے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہ رہتی۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر کسی خاص مقام پر جانور کو لے جایا گیا کسی قبر والے کی خوشنودی کے لیے یا کسی پیر کی خوشنودی کے لیے، اور وہاں لے جا کر جانور کو ذبح کیا گیا، تو چاہے اس پر اللہ اکبر ہی کہا گیا ہو تب بھی وہ جانور حرام ہے۔ کسی دیوی دیوتا کے مندر پہ لے جا کے جانور کو ذبح کیا، شرعی طریقے سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ یا کسی ولی اللہ کے مزار پر لے جا کر جانور کو ذبح کیا، تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ داتا گنج بخش کے مزار پر لے گئے اور وہاں خاص لے جا کر جانور کو اگر ذبح کیا ہے تو چاہے بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا ہو، وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ استقسام دو اس کے مطلب ہیں، ایک تو تقسیم سے یہ لفظ بنا ہے حصہ، یا قسمت یعنی قسمت معلوم کرنا۔ تستقسموا بالازلام، اس کے دو مطلب ہوں گے کہ یا تو تم تیروں کے ذریعے سے حصے تقسیم کرو، یا تم تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرو، یہ دو مطلب ہوں گے۔ ازلام اس کا واحد زا لام میم ہے، ظلم۔ ظلم کہا جاتا ہے اس تیر کو کہ جو فنش نہ ہوا ہوا ہو، نا پورا مکمل تیر نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا تیر ہوتا ہے اس کے پیچھے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس کے پیچھے وہ پر نہ لگے ہوں، آگے سے پوائنٹڈ تو ہو لیکن پیچھے سے خالی ہو۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو ان کے بت تھے، جو ایک بت تھا ان کا حبل کے پاس ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا، اس میں 3 یا 7 تیر ہوا کرتے تھے۔ ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا افعل، کر لے یہ کام، دوسرے تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، مت کر یہ کام، اور تیسرا تیر خالی ہوتا تھا۔ اب ان کے پنڈت جو ہوتے تھے وہ وہاں اس تھیلے کے پاس موجود ہوتے تھے، لوگ آتے تھے اور لوگ کہتے تھے میں فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، اب آپ مجھے حبل سے پوچھ کے بتائیے میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ وہ جو پنڈت ہوتے تھے وہ تیر نکالتے تھے، اگر تیر نکل آیا جس پہ لکھا تھا افعل، کر، تو کہتے تھے کر لو یہ کام، اگر نکل آیا لا تفعل تو کہتے تھے مت کرو۔ یا بعض دفعہ لکھا ہوا ہوتا تھا ان تیروں کے اوپر کہ امرنی ربی
نہانی ربی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا اس کام کا، میرے رب نے مجھے منع کیا اس کام سے، وہ تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا۔ تو یوں سمجھے جیسے کہ ہمارے یہاں فال ہوتا ہے نا، فال نکالنا، اس طرح کا یہ ان کے ہاں نظام بنا ہوا تھا۔ اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے تھے تیروں کے ذریعے سے۔ اسے روک دیا گیا، منع کیا گیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے انگلش لٹریچر میں پڑھا ہوگا اوریکل آف ڈیلفی وغیرہ کے بارے میں۔ ان کے ہاں بھی یہی تھا کہ اوریکلز ہوتے تھے، اوریکل کے پاس جا کر لوگ کہتے تھے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، میں کروں کہ نہ کروں۔ اس نے کہہ دیا کہ نہیں تم یہ کام مت کرو، تمہارا فائدہ نہیں ہے، اور وہ اس سے رک جایا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو روکا گیا تم یہ کام مت کرو۔ آج ہمارے اور نئے نئے طریقے نکل آئے ہیں، ٹی لیوز ریڈنگ ہوتا ہے نا، چائے پیئے، نیچے پتے رہ گئے ہیں چائے کے، اس سے وہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا تمہارا حال ہے قسمت کا۔ یہ سب توہم پرستی ہے، اسلام نے ان سب چیزوں سے ہم کو روک دیا ہے۔ اور منع کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ایک تو اللہ پر جھوٹ گھڑا، وہ جو تیروں پر لکھا ہوتا تھا کہ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ کام کروں، رب نے تو حکم نہیں دیا ہوتا تھا، اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے تھے۔ یا نہانی ربی کہ میرے رب نے مجھے روک دیا، منع کر دیا۔ رب نے کہاں روکا؟ وہ تو ایسی خود ہی لکھ کر رکھ دیا تھا تیر، انہوں نے بائی چانس وہ ایک تیر ان کے ہاتھ میں جو آیا اس پر یہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ چانس تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو ایک تو چانس لیا، اوپر سے اللہ کی طرف نسبت کر دی، تو اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ تو اس لیے منع کیا گیا کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہو جاتا ہے۔ دوسرے توہم پرستی ہوتی ہے اس کے اندر، انسان سپرسٹیشس ہو جاتا ہے، وہمی ہو جاتا ہے، اور اعتقاد کمزور ہوتا ہے انسان کا۔ اسی کے ذریعے جو مختلف لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو مجاور ہوتے ہیں، یہ جو پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، استحصال ہوتا ہے لوگوں کا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو انسان اس طرح سے فال نکلواتا ہے وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ خیر حاصل کر لوں، مجھے پتا چل جائے میری خیر کس کام میں ہے۔ اسلام نے ہمیں اس کا طریقہ بتا دیا کہ تم اپنے لیے خیر حاصل کرنا چاہتے ہو، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم کیا کرو جس میں تمہاری خیر ہو، تمہاری بھلائی ہو، استخارہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعائے استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھاتے تھے۔ تو انسان استخارہ کر لے، اللہ سے خیر مانگ لے، تو انشاءاللہ تعالی جہاں بھی پھر اس کا فائدہ ہوگا وہ راستہ اس کے لیے کھلتا چلا جائے گا۔ اور استخارے کے اندر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے۔ ہم سمجھتے ہیں نا خواب کا آنا ضروری ہے یا رات سونے سے پہلے استخارہ کرنا ضروری ہے، نہیں، ایک اندر سے فیلنگ آ جاتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے مجھے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں۔ آج کل انسٹنٹ استخارے کا بھی کوئی رواج نکلا ہے، جیسے انسٹنٹ نوڈلز ہیں، پھر انسٹنٹ کافی ہے، تو استخارہ بھی ہمیں انسٹنٹ چاہیے۔ انسٹنٹ استخارہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں الفاظ آپ دیکھیں اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فاقدرہ لی و یسرہ لی، کہ اللہ کہ میرا فائدہ ہے، میرے دین کا، میری آخرت کا میرا فائدہ ہے، تو یہ کام میرے لیے آسان کر دے۔ اب کوئی اور تھرڈ پرسن اگر استخارہ کر رہا ہے تو وہ تو اپنا نام لے گا نا، ہو سکتا ہے وہ کام اس کے لیے فائدے مند ہو، آپ کے لیے نہ ہو۔ تو استخارہ تو خود کرنا ہوتا ہے، اور انسٹنٹ نہیں ہو سکتا کہ یہاں استخارہ کی اور وہاں جو ہے اس کا کوئی جواب تھوڑی کوئی آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں استخارے کا جواب ہی آیا ہے، استخارے میں یہ نکلا ہے۔ نہ استخارے کا جواب آتا ہے، نہ استخارہ نکلتا ہے، بلکہ یہ آپ استخارہ کریں تو آپ کو ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے، جس طرف بہتری ہوتی ہے اس کام کی رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اگر بہتری نہیں ہوتی اس کام میں 10 رکاوٹیں آتی ہیں اور انسان کا دل بچتا ہے اس کام کو کرتے ہوئے، انشراح صدر نہیں ہوتا، دل نہیں کھلتا کہ میں یہ کام کروں۔ تو فیلنگز اصل چیز ہیں، خواب نہیں۔ دوسرا معنی تستقسم بالازلام، تقسیم کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، جوئے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تیروں پر ان کے ہاں کچھ نمبر لکھے ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کوئی اونٹ یا کوئی جانور لے لیتے تھے، اس کو ذبح کرتے تھے، اس کو انہوں نے ذبح کیا، اور اس کے بعد جو بھی تیر جس کے ہاتھ میں آیا اس کو اتنے ہی حصے گوشت میں سے دے دیے جاتے تھے۔
نتیجہ یہ ہوتا تھا کسی کے پاس ڈھیروں مال آ جاتا تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں آتا تھا۔ قرآن نے اس کو میسر بھی کہا ہے۔ تو گیمز آف چانس، جس میں کہ اپنی محنت کا کوئی دخل نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا رول آف دا ڈائس، بس نمبر نکل آنے سے کسی کو بہت کچھ مل گیا اور کسی کی قسمت اس کا نمبر نہ ملا تو اس نے اپنے 5 روپے جو کنٹریبیوٹ کیے تھے یا 10 روپے دیے تھے وہ بھی گئے۔ اس چیز کی اجازت نہیں۔ آپ دیکھیں جو اتنی لمبی لسٹ آئی ہے جانوروں کی، اس کے جب یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، اور خاص طور پہ یہ جو شروع سے مکی دور سے چلا آیا کہ حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پر تو مردار حرام کر دیا گیا، اس پر مشرکین مکہ نے بہت باتیں بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ واہ، یہ کیا بات ہوئی، جو تم ذبح کرو وہ ہے حلال اور جس کو اللہ مار دے وہ ہے حرام۔ اس کو آپ دیکھیں نا، ریٹرک جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح باتیں کرنے کا تو انسان چاہے تو طرح طرح کی باتیں بنا سکتا ہے۔ سننے میں کتنی لاجیکل لگتی ہے نا یہ بات، کہ اچھا اللہ جس کو مار رہا ہے وہ تو ہو گیا حرام اور تم جس کو مار رہے ہو وہ ہو گیا حلال۔ کوئی جواب دے سکتا تھا اس کا؟ کوئی جواب نہیں ہے ان چیزوں کا۔ یہ تو بات ساری ایمان کی ہے کہ ہمیں تو کرنا وہ ہے جو ہمارے رب نے ہم سے کہہ دیا اور بس۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ سب اعمال فسق ہیں، مراد ہے گناہ کے کام ہیں، ان سے دور رہنا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یہ الیوم کا آپ کو لفظ ملے گا اس میں، الیوم آج۔ یہ کون سا آج ہے؟ آج کیا تاریخ ہے جی؟ 15 مئی ہے آج۔ تو یہ آج کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ کون بتائے گا یہ الیوم کون سا؟ وہ یہاں تو لکھا ہے قرآن میں آج۔ اب ہم کہتے ہیں ہم تو قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے۔ الیوم کہ آج کے دن کفار جو ہیں وہ تم سے مایوس ہو گئے۔ ہر زمانے کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، قیامت کے دن تو کفار مایوس ہوں گے ہی۔ الیوم سے مراد ہے وہ دن کہ جس دن یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہم کیسے قرآن کو اور صاحب قرآن کو جدا کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں بتائیں؟ کر نہیں سکتے۔ ہم کو تو ماننا ہی پڑے گا قرآن کو اس طرح سے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اس کو مانو۔ الیوم کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکچر میں لے کر نہ آئیں۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی 10th ہجرہ 9th of ذی الحج، ذی الحج کی 9 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا اور وقت عصر کے بعد کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے نیچے اپنی اونٹنی عزبہ پر سوار تھے، عین ضاد با الف عزبہ۔ وہی کا بوجھ اتنا تھا کہ اونٹنی اس سے دبی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بالکل بیٹھ گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی تقریباً آخری آیت ہے۔ سورہ مائدہ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ آخری زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ نزول کے لحاظ سے سورہ مائدہ کا نمبر 112 ہے، 112 ہے سورہ مائدہ نزول کے اعتبار سے، اور ٹوٹل صورتیں 114 صورتیں ہیں، 114۔ سورہ مائدہ 112 ہے، 112 اس کا نمبر ہے، بالکل آخر کی صورت ہے، اور اس میں بھی یہ آیت آخری آیتوں میں سے اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ کوئی آیت احکام سے متعلق اس کے بعد نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب اور ترہیب کی چند آیات ہیں جو کہ اس آیت کے بعد نازل ہوئیں۔ اس آیت کے نزول کے 81 دن کے بعد، 81 ڈیز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ 11 ہجری 12 ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ چند یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہود پر نازل ہوتی تو اس دن ہم جشن مناتے جس دن کے ہم پر یہ آیت اتری ہوتی۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی، اور وہ دن تو تھا دوہری عید کا دن، جمعہ بھی تھا اور یوم عرفہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف رکھتے تھے۔
الیوم ایک تو وہ دن جس دن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور الیوم سے مراد لیا گیا ہے ایک نیا ایرا، ایک نیا دور جو شروع ہو رہا ہے۔ جاہلیت اولا کا دور گیا اور اب اسلام کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اسلام کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہو چکا ہے کفر کے اوپر۔ کفر کا رعب، کفر کا دبدبہ ختم ہو چکا۔ لوگ اب امپریس نہیں ہیں کفر سے۔ کوئی چوائس بھی ان کو دے تو وہ کفر کو اختیار کرنا نہ چاہیں۔ کفر کو نظریاتی میدان میں بھی شکست ہو گئی، اور فوجی میدان میں بھی شکست ہو گئی، اور سیاسی میدان میں بھی شکست ہو گئی، اور اخلاقی میدان میں بھی شکست ہو گئی۔ ہر طرح سے کفر مغلوب ہو چکا، ناپسندیدہ ہو چکا، ریجیکٹڈ ہو گیا ہے۔ لوگوں پر اس کا باطل ہونا واضح ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو کفر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے اب شرمانے لگے ہیں۔ کفر امبیرسمنٹ ہو گیا ہے ان کے لیے، اور اسلام قابل فخر چیز ہو گئی ہے۔ اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو وہ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ متصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان کو عزت کا احساس ہوتا ہے، عروج مل رہا ہے اب اسلام کو۔ تو اس نئے دور کی بھی بات ہو سکتی ہے۔